پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد، بعض مخلوق کو دوسری مخلوق پر فوقیت اور ترجیح دی ہے۔ کائنات کے اندر مخلوقات بعض مخلوق کو دوسری بعض مخلوق پر فوقیت دی، جیسے رسولوں میں، رسولیت میں تو سارے انبیاء رسول ہیں، لیکن بعض رسولوں کا مقام دوسروں سے زیادہ ہے، جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ انسان ہونے میں ہم سارے ہی ہیں، لیکن انسانوں میں بعض انسانوں کا مقام زیادہ ہے۔ مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق انسان ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہے، وہاں مخلوق میں سے یہ ہفتے کے 7 دن بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ 7 دن اللہ نے بنائے نا ہفتے میں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ نے 7 دن بنائے، تو ان دنوں میں سے بھی جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کہ اس کے نام سے مکمل طور پر قرآن شریف میں ایک پوری سورت اتار دی، جمعے کے نام سے۔ جمعہ لوگ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مقرر کر لیا اپنی عبادت کے لیے۔ یہود ہفتے کے دن کو عبادت اور بڑا مقدس دن سمجھا کرتے تھے، اس دن عبادت میں لگے رہے۔ یہود کے بعد عیسائیوں نے اتوار کا دن چن لیا، وہ اتوار کے دن بھائی اپنے چرچ میں جا رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں، صلیب کو پوج رہے ہیں، وہ عیسائیوں نے وہ دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو دنوں میں سب سے افضل دن تھا جمعہ، اس کا انتخاب کیا۔ جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمعہ کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا۔ ویسے تو انفرادی عبادتیں ساری کر رہے ہیں، انفرادی عبادتیں، نماز ہے، بھائی روزہ ہے، تسبیحات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا رکھا کہ تمام مسلمان اکٹھے ہوں، ایک جامع مسجد میں، جامع جگہ میں اکٹھے ہوں، اور وہاں پر اکٹھے ہو کر ایک نماز ادا کریں جن سے مسلمانوں کی شان و شوکت ظاہر ہو، اجتماع ہو بڑا۔ جمعے کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے، اور جمعے کا حکم بھی ہے کہ اس کو جامع مسجد میں پڑھا جائے، جگہ جگہ جمعہ نہ ہو، جامع مسجد میں جمعہ ہو۔ لیکن یہ کہ بھائی وہ حالات کے پیش نظر جگہ جگہ جمعہ ہو رہا ہے، تو جمعے کا مقصد یہ کہ ایک جامع مسجد میں ہو، جہاں پہ پورا مسلمانوں کا جمع غفیر ہو اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہو، اس لیے جمعے کا دن رکھا گیا۔ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کرم نوازی کیا کی؟ ظہر کی نماز کے فرض کتنے رکعت پڑھتے ہیں بھائی؟ 4 پڑھتے ہیں۔ جمعے کے 2 رکعتیں کر دی، کیوں بھائی؟ خطبے 2 ہیں نا، خطبے 2 کر دیے، وہاں سے اللہ نے، ہم کہہ رہے جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مصروفیت ہے، بھائی اللہ نے ہماری تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 رکعتیں کم کر دی ہیں، 2 رکعتیں کم کر دی ہیں۔ ہمیں 2 رکعت کا حکم دے دیا، 4 کی بنسبت 2، لیکن پڑھو اکٹھے، ایک جگہ پر جمع ہو کر۔ جو پورے ہفتے میں ملاقات نہیں ہوتی، تو بھائی 6 دنوں کے اندر ملاقات نہیں ہوتی، دوسرے محلے کے، تیسرے محلے کے، چوتھے رشتہ دار برادری سارے اکٹھے ہو کر جمعہ کرو، جمعہ کے دن جمع ہو کر آپس میں ملاقات بھی کرو، محبتیں بڑھیں گی، اور ایک مشترکہ نماز بھی ادا کرو۔ اس لیے کہا گیا، جمعے کا دن رکھا گیا۔ نمبر 2، جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے، ایک وجہ یہ، دوسری وجہ جمعے کو جمعہ کہنے کی یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا۔ کچھ مخلوق ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، بھئی اتوار کو کون سی مخلوق پیدا ہوئی، پیر کو کون سی ہوئی، وہ وقت چاہیے۔ تو جمعے کے دن ساری مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا فرما چکے تھے، جمع ہو چکی تھی،
اس لیے یہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے رکھ دیا گیا. اس دن اللہ نے ساری مخلوق کو بنا دیا. یہ عظیم اور برتر دن ہے. اس دن میں تم اکٹھے ہو کر اللہ کا شکرانہ ادا کرو. نمبر 3 وجہ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے. جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام، جس سے نسل انسانیت کی ابتدا ہونی تھی، جس سے انسانیت کا چلنا تھا، اللہ نے پوری کائنات سے، زمین کے جگہ جگہ سے خمیر اکٹھا کیا. خمیر اکٹھا کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اور بنا کر کے سید آدم علیہ السلام کو روح پھونک دی گئی، اور آدم علیہ السلام کو جیتا جاگتا انسان بنا دیا گیا. اس لیے یہ جمعے کو کہ جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ سارا خمیر جمع ہو کر آدم علیہ السلام مکمل انسان بن چکے تھے، اور اسی دن بنے تھے، اس لیے اس دن کا نام جمعہ رکھ دیا گیا. یہ تیسری وجہ علماء نے لکھی ہے جمعے کو جمعہ کہنے کی. اور پھر بھائی یہود ہفتے کے دن جمع ہو رہے، عیسائی پیر کے دن جمع ہو رہے، اتوار کو جمع ہو رہے عبادتوں کے لیے. تو مسلمانوں کو لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے تھا. اللہ نے یہ والا دن، اس دن کا انتخاب کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں قبا بستی آتی ہے. قبا مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر قبا. وہاں پہ قیام تھا کچھ دن، وہاں قیام کیا. وہاں سے قیام کے بعد جب مدینے کا رخ کیا تو راستے میں جمعے کا دن آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جمعے کا حکم دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تاریخ جنب و سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ وہاں پہ ادا ہوا، جہاں پر رسول پاک علیہ السلام نے نماز جمعہ ادا فرمائی. وہاں پر آج مسجد قائم ہے، مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے. حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا پہلا جمعہ یہ. پھر اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر 28ویں سپارے میں جب حضور پاک مدینہ میں تھے ایک سورت نازل کر دی. اس سورت کا نام سورت الجمعہ ہے. سورت کا نام ہی جمعہ رکھ دیا. کوئی ہفتے کے نام سے، اتوار کے نام سے، پیر کے نام سے، منگل بدھ جمعرات کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے. یہ اس جمعے کی فضیلت ہے کہ اس کے نام سے اللہ نے قرآن شریف میں ایک سورت نازل کر دی. اور اللہ کے نزدیک اس جمعے کا دن بڑا ہی محترم اور مبارک دن ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جمعے کا دن میری ذات پر تم نے درود اور سلام زیادہ پڑھنا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کی بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود، بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اور صحابہ کے واسطہ سے یہ ہم تک پہنچا، صحابہ کے واسطہ سے یہ حکم ہم تک پہنچا. محدثین نے اپنے امانت دار سینوں میں اس حدیث کو جگہ دی، اور اس کو من و عن جیسے صحابہ سے سنا تھا امت تک دیانتداری سے پہنچا دیا، اور آج حدیث ہم تک پہنچ گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جو جمعے کا دن ہے نا، جمعے کا دن، اس دن میری ذات پر تم نے درود اور سلام زیادہ پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے. اللہ کے نبی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی ذات پر درود و سلام کا حکم تو قرآن نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کی طرف سے بھی پیغمبر کی ذات پر درود و سلام نازل ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. ایمان والو، تمہارا بھی حق بنتا ہے اپنے پیغمبر کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے، جوان کو بھی حکم ہے، بوڑھے کو بھی حکم ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں جمعے کے دن، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میری آج آدھے گھنٹے گفتگو کا موضوع یہ کہ جمعے کا دن کتنا مبارک دن ہے، جس کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ بھائی چلو مسیحی بانگ ملے گی تو بھائی خطبے کا ٹائم ہوگا تو چلے جائیں گے، ورنہ ٹھیک ہے سوتر آ گیا تو پڑھ لینے تو لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ تھوڑی دیر کی میری 15 منٹ کی گفتگو باقی ہے. تو
نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جمعے کے دن میری ذات پر تم نے درود و سلام زیادہ پڑھنا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آپ کی ذات پر کتنا درود پڑھوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان صحابی نے کچھ کہا، یا رسول اللہ اپنی زندگی کا ایک حصہ۔ حضور نے فرمایا اور بڑھا دو۔ اس نے کہا جی 2 حصے۔ حضور نے فرمایا اور بڑھا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری پوری زندگی کا وظیفہ یہ ہے میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اِذَن یغفر لک، اللہ تجھے ضرور معاف فرما دے گی، ضرور تجھے معاف فرما دے گی۔ تو حضور فرما رہے ہیں جمعے کے دن میری ذات پر درود و سلام زیادہ پڑھنا، درود و سلام زیادہ پڑھنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ فرمایا اس لیے فیہ خلق آدم، اس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا۔ اتنا مبارک دن، میرے اور آپ کے بابا، پوری انسانیت کے بابا حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، اس لیے یہ مبارک دن ہے۔ آپ اپنا جنم ڈے مناتے ہو، اپنا برتھ ڈے مناتے ہو اور خوشی کرتے ہو، جو کہ جائز نہیں ہے، اس مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، وہ عیسائیوں سے آیا، ہم نے لے لیا۔ اور رسول پاک علیہ السلام جب سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، اللہ اس پہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے پیغمبر کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ فیہ خلق آدم، جمعے کے دن کیوں زیادہ پڑھنا ہے؟ اس لیے فیہ خلق آدم، اس دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 2، وفیہ قبض، آدم علیہ السلام کو جو موت آئی، ان کی روح کو قبض کیا گیا، تو بھی جمعے کا دن تھا۔ نمبر 3، میرے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام وفیہ اہبط من الجنہ، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اتارا، جنت سے زمین پر اتارا، تو بھی جمعے کا دن تھا۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام وفیہ نفخہ، اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو سمیٹیں گے ایک وقت پر، اور ایک وقت آنے پر پوری نظام شمسی، نظام قمری، نظام کہکشاں، نظام کائنات لپیٹ دیا جائے گا، گول کر دیا جائے گا پوری کائنات کو۔ وفیہ نفخہ، سور پھونکا جائے گا، ساری انسانوں کی روحیں قبض ہو جائیں گی۔ فرمایا جمعے کا دن ہوگا۔ آگے میرے پیغمبر نے علیہ السلام نے فرمایا بھائی میری ذات پر درود کیوں زیادہ پڑھنا؟ اس لیے وفیہ ساقہ، اللہ قیامت کو برپا کریں گے، قیامت آئے گی۔ اور یہ قرآن نے بتایا، قرآن نے 4 مضمون بڑے بیان کیے، بار 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 بار۔ نمبر 1 اللہ کی ذات، نمبر 2 رسول اللہ کی ذات، نمبر 3 مرنے کے بعد زندہ ہونا، نمبر 4 قیامت۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ان 4 مضمون کو قرآن شریف نے بار 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 بار، جتنی مکی صورتیں قرآن شریف میں، کچھ مدنی ہیں کچھ مکی ہیں، مکی صورتوں کا ہر صورت کا مضمون یہ ہے، اللہ کی ذات، رسول اللہ کی ذات، نمبر 3 مرنے کے بعد زندہ ہونا جس کو لوگ نہیں جانتے تھے، نمبر 4 قیامت، قیامت کے مضمون کو اللہ نے بار بار۔ تو جمعے کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر دیں گے۔ وجہ اول بتائی آدم پیدا ہوئے، وجہ ثانی میرے پیغمبر نے یہ بتائی کہ آدم کی روح قبض کی گئی جمعے کے دن۔ تیسری وجہ میرے رسول نے یہ بتائی کہ اسی دن بھائی آدم زمین پر آئے۔ چوتھی وجہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بتائی کہ اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ اگلی وجہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک، اللہ کے نبی آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم آپ کی ذات پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، جیسے اور انبیاء چلے گئے آپ بھی تشریف لے جائیں گے۔ کیف تورد صلاتنا علیک، ہم آپ کی ذات پر پھر بھی سلام پڑھیں گے، پھر بھی صلات پڑھیں گے، آپ مٹی میں ہوں گے، مٹی کے حوالے ہو چکے ہوں گے، مٹی میں مل چکے ہوں گے۔ کیف تورد صلاتنا علیک، ہمارا سلام کیسے پہنچے گا، کیسے صلات پہنچے گی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے، نبی جیسے رکھا جاتا ہے ویسے محفوظ رہتا ہے۔ تمہارا پڑھا ہوا درود و سلام مجھ تک آئے گا، مجھ تک آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی قریب سے
درود اور سلام پڑھے میرے روزے کے پاس آ کر، میں خود سنتا ہوں، فسمعتہ، میں خود سنتا ہوں، جو دور سے آ کر کے پڑھے میرے روزے کے پاس نہیں آ سکا، ابلغتہ، فرشتے جا کر مجھے خود سنوا دیتے ہیں۔ ایک شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور مسجد نبوی میں زیارت ہوئی، اور زیارت ہونے کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں، اور ہر ایک آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے؟ حضور نے فرمایا، پیارے پتہ نہیں چلتا، ہر ایک کے میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ جمعے کا دن اس لیے زیادہ پڑھنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، جمعے کی فضیلت اور جمعے کی اہمیت اور اس دن کے بابرکت ہونے کو میرے پیغمبر نے جا بجا بتایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو جمعے کے دن، یہ حدیث 4 بڑی کتابوں میں موجود ہے، سنن اربع کے اندر موجود ہے، جو بندہ جمعے کے دن غسل کرے، کیا کرے بھائی؟ غسل کرے، چاہے سردی اور چاہے گرمی، غسل کرے، اور غسل بھی اچھی طرح سے کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے جمعے کی نیت سے، اللہ تعالی بالوں کی جڑوں سے بھی گناہوں کو نکال دیتے ہیں۔ جمعے کے دن، جس کے ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں نا خاص دی جاتی، اللہ کی نظر میں اتنا مقبول دن ہے، فرمایا جمعے کے دن غسل کرے۔ نمبر 2، غسل کرنے کے بعد جلدی مسجد کی طرف جائے۔ کب بھائی؟ جلدی مسجد کی طرف جائے۔ بھائی جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اور جلدی جانا ہے مسجد میں، جلدی جائے مسجد کی طرف، اور پیدل چلے۔ ہاں اگر مسجد دور ہے، علماء نے اس کے نیچے لکھا ہے، مگر مسجد دور ہے تو آپ سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ غسل کرے، جلدی مسجد کی طرف چلے، اذان کا نہ انتظار کرے، دوسری اذان ہوگی، امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو جا کے جمعے میں شریک ہو جائیں گے، نہیں، جلدی چلے، جلدی مسجد پہنچے، جا کر درود شریف پڑھے اور دیگر اعمال کرے، اور جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، فرشتوں کا قلم ثواب کے لیے چل رہا ہے، فرشتوں کا قلم چل رہا ہے، آپ کا اکاؤنٹ جاری ہے۔ غسل کرے، جلدی چلے۔ نمبر 3، پیدل جائے۔ نمبر 4، امام کے قریب جا کر بیٹھے، ادھر امام کے قریب آنے کی کوشش کرے، اور بھائی غور سے سنے خطبے کو، امام کی بات کو غور سے سنے، کوئی لغو بات نہ کرے۔ لیکن مسجد میں آ کے نا ایک ادھر سے شور کر رہا ہوتا ہے، ایک ادھر سے شور مسجد کو ایک ماتم کی جگہ بنایا ہوتا ہے، مسجد کو ایک فساد اور نزاع کی جگہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں سے امن کا درس ملتا ہے، یہاں فساد کا درس نہیں دیا جاتا۔ بھائی باتیں اپنی باہر بیٹھک پہ کرو، اپنے گھر میں کرو، شور شرابہ وہاں پہ کرو، مسجد میں آگے کیوں کرتے ہو بھائی؟ کمیٹیاں بن رہی ہیں جی مسجد میں بھائی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف پروپوگنڈا ہو رہا ہے۔ مسجد سو دلوں کے پاک کرنے کا درس دیتی ہے، یہاں پہ دلوں میں نفرتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، یہاں پہ بھائی جو ہے نا وہ دھنگے فساد کی وہ اس کے خلاف۔ بھائی یہ مسجد اس چیز کا نام نہیں، کوئی لغو بات نہ کرے، فضول بات نہ کرے، غسل کرے، جلدی چلے اور پیدل جائے، اور بھائی امام صاحب کے قریب جا کر بیٹھے، خطبہ غور سے سنے، کوئی لغو بات نہ کرے۔ اس کے گھر سے لے کر مسجد تک جتنے قدم اٹھے ہیں، ہر قدم پہ اللہ تعالی 1 سال کے نفلی روزے اور 1 سال کی نفلی نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بھائی 1 سال، اگر آپ کے گھر سے لے کر مسجد تک آپ نے 50 قدم اٹھائے ہیں، 50 سال کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، 50 سال کے روزے لکھ دیے گئے، 50 سال کی نمازیں لکھ دی گئی ہیں۔ لیکن یہاں آ کے ہم بیکار کر جاتے ہیں، ان کو برباد کر جاتے ہیں۔ ہم آ کے ہم خیال ہی نہیں کرتے یہ مسجد ہے، بھائی یہ مسجد ہے، یہاں کا تقدس کا خیال رکھنا ہے، امام کی بات۔ بھائی جس کسی نے بھی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کچھ لوگ مسجد کی طرف آ رہے تھے تو پوچھا کہاں چلے ہو؟ مسجد کی طرف جا رہا ہوں جمعے کے لیے۔ پھر دوسرے محدث نے فرمایا، جس نے یہ حدیث صحابی سے سنی تھی، کہا تیرے جسم پر مسجد اور جمعے کے لیے جانے کی وجہ سے جتنا گرد و غبار پڑا ہے، اس گرد و غبار کو اور جہنم کے دھوئیں کو اللہ ایک جگہ جمع نہیں فرمائے۔
اللہ ایک جگہ جمع نہیں فرمائیں گے۔ جمعہ اتنا مقدس اور بابرکت دن۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا بھائی کہ بھئی کب جمعے کا وقت ختم ہو، پھر جائیں گے پھر جائیں گے پھر جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جمعے کا دن ہوتا ہے، اللہ مسجد کے دروازے پر فرشتوں کو بٹھا دیتے ہیں، فرشتوں کو بٹھا دیتے ہیں، آنے والوں کے ثواب لکھو۔ پہلا جو شخص آئے مسجد میں اور جلدی آئے، وہ نہیں کہ بھئی وقت ہو گیا، وقت بالکل آخر میں جا رہے ہیں، وقت ہو گیا ہونے سے پہلے جو لوگ آتے ہیں پہلا لکھا جائے، فرشتے نام لکھتے ہیں، آپ کے نام لکھے گئے ہیں فرشتوں کے رجسٹر میں، لکھتے ہیں بھئی سب سے پہلے آنے والا، اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا اللہ کے نام پر اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اونٹ اگر بھئی 2 لاکھ روپے کا بھی ہو تو آپ کو 2 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا ہے، جلدی آنے کی۔ نمبر 2، اس کے بعد جو آئے گا اس کے ثواب میں اتنا بڑا، اس کے اعمال نامے میں اتنا بڑا ثواب لکھ دیا جیسے اللہ کے نام پہ اس نے گائے قربان کر دی ہو۔ اور جو اس کے بعد آئے گا جیسے اللہ کے نام پہ ایک بکرا قربان کر دیا ہو بھائی، اس کے بعد جو آئے گا اللہ کے نام پہ مرغی قربان کر دی ہو، اس کے بعد جو انڈے۔ اور جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے، خطبے کے لیے آ جاتا ہے اور اذان شروع ہوتی ہے، اس وقت جو لوگ آتے ہیں فرشتے اپنے اعمال نامے کو لپیٹ دیتے ہیں، رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، وہ خطبہ سننے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کو ثواب تو ملا ہے لیکن جتنا ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بانگ ہوگی، بھائی مسجد میں جلدی آؤ، مسجد میں آ کے دین کی بات سیکھو، مسجد میں آ کے دین کا درس سیکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے بھائی جمعے کے دن ہم اپنے کاموں کو آگے پیچھے نہیں نہ کرتے، ہم نہیں کرتے بالکل۔ بھائی جن کو اس کی لگن ہوتی ہے کہ بھائی کل کو جمعہ ہے، جمعے سے پہلے ہم نے اپنے کام آگے پیچھے کر کے جمعے کی تیاری کر کے مسجد جانا۔ بھائی 7 دن تک ہم رات دن کماتے ہیں، ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بھائی جمعے کے دن یہ نہیں کہہ رہا ہم کہ اور کوئی کام نہ کرو، لیکن جمعے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ جب پہلی اذان ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، پہلی اذان ہو جائے کاروبار ٹھپ، پہلی اذان ہو جائے شٹر ڈاؤن، پہلی اذان ہو جائے کوئی اور کام جائز بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب اور کام کرنا جائز نہیں ہے، بس اگر جائز ہے تو جمعے کی تیاری جائز ہے، بس جمعے کی تیاری جائز ہے، جمعے کی تیاری میں لگو، کوئی نہانا ہے دھونا ہے کپڑے چینج کرنے کچھ اور کرنا یہ کرنا، جو جمعے سے ریلیٹڈ ہو جمعے سے متعلقہ کام ہو بس وہی ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی کام وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے بھائی جمعے کے دن اللہ تعالی ہر جمعے کو، اس حدیث میں اگرچہ محدثین کو کچھ اشکال ہے، ہر جمعے کو 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 6 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں مسجد میں آنے کے لیے۔ اور وہ والے لوگ جنہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کو لازم کر لیا ہوتا ہے، اللہ آزاد فرما رہے ہو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں ہر گھنٹے میں، اور بعد نے کہا کہ ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 600 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہے ہوتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، اس جمعے کی برکت سے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے بھائی کہ جو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے گئے، اور جمعے کے دن جنت میں بازار لگیں گے، اور بازار جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس کے اندر شکلیں ہیں، حسین صورتیں ہیں، اور اللہ کی ذات جمعے کے دن اپنا دیدار کروائے گی۔ اور جنت کی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت اللہ کی ذات کا دیدار ہے، سب سے اہم۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے، جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے، جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ اور جنتی جب دیدار کر کے اللہ کا واپس اپنے گھروں میں آئیں گی تو جنت کی خواتین اور جنتیوں کی بیویاں اور ازواج اور بیگمات کہیں گی بڑے حسین لگ رہے ہو، بڑے حسین لگ رہے ہو، یہ دنیا کا پالن نہیں، وہ نیچرل ہے، وہ نیچرل بیوٹی، بڑے حسین لگ رہے ہو۔ کیا ہوا؟ کہا حسین کیوں نہ لگے، اللہ کی ذات کی زیارت کر کے آئے۔ تو قیامت کے دن جو اللہ کے جب ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر بچھیں گے،
اور ممبروں پہ بھائی وہ جنتیوں کے لیے مسیریوں پہ بیٹھیں گے، پھر پردے اور حجابات اٹھیں گے، اللہ کی ذات کی زیارت ہوگی، اللہ کے زیادہ قریب ان کو جگہ دی جائے گی جو مسجدوں میں جمعے کے دن بہت پہلے اہتمام سے آیا کرتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ کے قریب ان کے ممبر لگیں گے۔ بھائی دیکھیں نا، جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کو اتنا قریب بٹھایا جاتا ہے۔ ہم کہیں جائیں تو قریبی ہیں تو پاس بٹھاتے ہیں، مگر نہ دوری کہیں جگہ مل جاتی ہے۔ تو بھائی جو جتنا زیادہ جمعے کا اہتمام کرنے والا ہوگا، جمعے کے مسجدوں میں آنے جانے والا بر وقت، اتنا اللہ کے قریب اس کا ممبر اور کرسی بچھے گی۔ بھائی حدیث شریف میں آتا ہے اتنا مبارک دن ہے یہ، جو جمعے کی نماز، ہم کہتے ہیں نا بھی دکان بند کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بھائی اتنی دیر 1 گھنٹے کے لیے دکان بھریں گے۔ بھائی حدیث شریف میں آتا ہے جو جمعے کے بعد اپنے کاروبار کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں 70 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں برکت کا، 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے شٹر ڈاؤن کوئی مشکل بات نہیں ہے، نہیں کرتے ہم، توجہ نہیں اس طرف، اتنی بڑی خیر سے ہم محروم رہ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو جمعے کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، کیا بھائی؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، دن کی برکت بتا رہا ہوں کتنا اہم دن ہے، 100 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے 1000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 2، پڑھنے والے کے ماں باپ کے 24,000 گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے دن کی برکات ہے لیکن ہمارے فکر ہی نہیں۔